کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہزاروں سال پہلے دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں طاقت، عظمت اور غرور کے ساتھ کیا گیا؟ ایک ایسی قوم جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جسمانی قوت، خوشحالی اور تعمیرات کی ایسی صلاحیت دی تھی کہ وہ اپنے زمانے میں بے مثال سمجھے جاتے تھے، لیکن پھر وہی طاقت جو ان کے لیے نعمت تھی ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ معزز سامعین، یہ قوم تھی قوم عاد، ایک ایسی قوم جس کا نام آج بھی تاریخ اور مذہبی روایات میں حیرت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں کہ آخر قوم عاد کون تھی؟ کیا واقعی وہ لوگ غیر معمولی قد و قامت رکھتے تھے؟ ان کا مشہور شہر ارم کہاں تھا؟ اور آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک طاقتور قوم چند دنوں میں دنیا کے نقشے سے مٹ گئی؟ معزز سامعین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کئی مقامات پر فرمایا ہے۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوموں میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے اور انہیں غرور، ظلم اور سرکشی سے روکے۔ قوم عاد ایک ایسی سرزمین میں آباد تھی جسے قرآن میں احقاف کہا گیا ہے۔ احقاف کا مطلب ہے ریت کے بڑے بڑے ٹیلے۔ بہت سے مفسرین کے مطابق یہ علاقہ عرب کے جنوبی حصے میں موجودہ یمن اور عمان کے درمیان کے علاقوں سے متعلق سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ عام قوموں کی طرح کمزور نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی نعمتیں عطا کی تھی۔ قرآن میں حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشانی بنا کر فضول کام کرتے ہو؟ اور کیا تم مضبوط محل بناتے ہو گویا تم ہمیشہ رہو گے؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قوم عاد تعمیرات اور طاقت کے معاملے میں بہت آگے تھی۔ وہ بلند عمارتیں بناتے، اپنی طاقت پر فخر کرتے اور سمجھتے تھے کہ کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ قرآن میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوم عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یہ جملہ صرف طاقت کا اظہار نہیں تھا بلکہ ایک ایسا غرور تھا جس میں انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ آج دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی طاقت رکھنے والی قومیں، بڑی سلطنتیں اور عظیم تہذیبیں وقت کے ساتھ ختم ہو گئیں۔ مصر کی فرعون، روم کی سلطنت، بابل کی عظمت سب تاریخ کے صفحات کا حصہ بن گئی، کیونکہ طاقت ہمیشہ باقی نہیں رہتی۔ اصل باقی رہنے والی چیز انسان کا کردار اور اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ قوم عاد کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بہت طاقتور اور مضبوط جسم والے لوگ تھے۔ قرآن میں ان کے بارے میں لفظ اول العید اور قوت کا ذکر ملتا ہے، جس سے ان کی طاقت اور مضبوطی کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر جو 20، 30 یا 40 فٹ لمبے انسانوں کی تصاویر گردش کرتی ہیں، ان میں سے بہت سی جعلی یا من گھڑت ہوتی ہیں۔ قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ ان کا قد اتنا تھا، بلکہ ان کی قوت اور طاقت کا ذکر کرتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا کہ تمہیں جو طاقت ملی ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اس پر غرور نہ کرو، مگر قوم کے سرداروں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک بار بار دہرایا جانے والا سبق ہے۔ جب انسان ترقی، دولت اور طاقت حاصل کرتا ہے تو کبھی کبھی وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب ایک امتحان ہے۔ قوم عاد کے پاس سب کچھ تھا، زمین، طاقت، خوشحالی اور تعمیرات، لیکن ایک ایسی چیز کی کمی تھی اور وہ تھی اللہ کے سامنے عاجزی۔
معزز سامعین، حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی جاری رکھی تو ایک سخت عذاب آ سکتا ہے، لیکن قوم نے مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ الفاظ تاریخ میں کئی سرکش قوموں نے کہے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ پھر وہ وقت آیا جب آسمان پر بادل نمودار ہوئے۔ قوم عاد نے اسے رحمت کی بارش سمجھا اور خوش ہوئے کہ اب خشک سالی ختم ہوگی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل خوشی نہیں بلکہ آزمائش کا پیغام لے کر آیا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ ایک ایسی ہوا تھی جو مسلسل کئی دن تک چلتی رہی، ایک ایسی تیز اور سخت ہوا جس نے اس طاقتور قوم کو تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہوا لوگوں کو ایسے اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے گرے ہوئے ہوں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہاڑوں جیسی طاقت کا غرور کیا وہ ایک ایسی چیز سے ختم ہو گئے جسے انسان دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل طاقت جسم، دولت یا سلطنت میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ قوم عاد کے واقعے کا سب سے حیران کن پہلو یہ ہے کہ ایک ایسی قوم جس کے پاس طاقت تھی، تعمیرات تھی، دولت تھی اور ایک مضبوط معاشرہ تھا، آخر وہ کہاں چلی گئی؟ آج ہم ان کے بارے میں صرف قرآن اور تاریخی روایات میں پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید میں قوم عاد کے ساتھ ایک جگہ ارم ذات المعاد کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات المعاد جس جیسی ہستیاں ملکوں میں پیدا نہیں کی گئیں۔ یہ آیت انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا کرتی ہے کہ آخر ارم کیا تھا؟ کیا یہ ایک شہر تھا؟ کیا یہ کوئی عظیم تعمیرات رکھنے والی ہستی تھی؟ اور کیا آج بھی اس کے آثار موجود ہیں؟ قدیم عرب میں بھی ارم کا ذکر ایک عظیم مقام کے طور پر ہوتا رہا۔ بعض مفسرین نے اسے قوم عاد کا شہر قرار دیا، جبکہ بعض علماء نے کہا کہ یہ قوم عاد کے خاندان یا نسل کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔ کئی سالوں سے ماہرین آثار قدیمہ بھی عرب کے صحراؤں میں قدیم بستیوں کی تلاش کرتے رہے۔ عمان کے علاقے میں ایک مقام ابار کے نام سے مشہور ہوا، جسے کچھ لوگوں نے ارم سے جوڑا، لیکن اس بارے میں قطعی فیصلہ موجود نہیں۔ اس لیے احتیاط ضروری ہے کہ ہم ہر دریافت کو قرآن کا یقینی ثبوت قرار نہ دیں۔ لیکن قوم عاد کا اصل پیغام کسی شہر کی تلاش سے زیادہ اہم ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل مسئلہ ان کی عمارت نہیں تھی، مسئلہ ان کا غرور تھا۔ آج بھی اگر ہم دنیا کی تاریخ دیکھیں تو کئی بڑی بڑی تہذیبیں آئیں اور چلی گئیں۔ بابل جسے دنیا کی عظیم تہذیبوں میں شمار کیا جاتا تھا، آج کھنڈرات میں تبدیل ہے۔ رومی سلطنت جس کا نام طاقت کی علامت تھا، آج تاریخ کا حصہ ہے۔ فرعون جس نے اپنی طاقت پر تکبر کیا، اس کا انجام بھی دنیا کے سامنے ہے۔ قوم عاد کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان جتنا بھی ترقی کر لے اسے اپنے رب کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اب ایک سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں کہ کیا قوم عاد واقعی دیوقامت انسان تھے؟ اس بارے میں لوگوں میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کئی میٹر لمبے تھے۔ کچھ لوگ انٹرنیٹ پر جعلی تصاویر دکھا کر دعوے کرتے ہیں کہ یہ قوم عاد کے ڈھانچے ہیں، لیکن قرآن مجید نے ان کے قد کی کوئی واضح لمبائی بیان نہیں کی۔ قرآن نے ان کی قوت، طاقت اور عظمت کا ذکر کیا ہے، اس لیے صحیح طریقہ یہی کہ ہے کہ ہم اتنا ہی کہیں جتنا معتبر دلائل سے ثابت ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے زمانے کے لحاظ سے غیر معمولی طاقت
اور صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ وہ مضبوط جسم رکھنے والے لوگ تھے، بڑے تعمیراتی کام کرتے تھے اور اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے، لیکن طاقت کے باوجود وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ جب عذاب کا وقت آیا تو حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، باقی لوگ اپنی سرکشی کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ قرآن کا یہ انداز ہمیں بار بار ایک سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملنا اس بات کی علامت نہیں کہ انسان ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ کبھی کبھی انسان کو وقت دیا جاتا ہے کہ وہ واپس پلٹ آئے۔ قوم عاد کی تباہی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے۔ آج ہمارے پاس بھی طاقت ہے، ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، بلند عمارتیں ہیں، جدید سہولیات ہیں، لیکن اگر انسان غرور، ظلم اور نافرمانی کو اختیار کر لے تو تاریخ گواہ ہے کہ بڑی سے بڑی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ قوم عاد کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان اپنی طاقت کو اپنی کامیابی نہ سمجھے بلکہ اللہ کی عطا سمجھے۔ جو شخص نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو نعمت پا کر خود کو سب سے بڑا سمجھنے لگے وہ اپنے زوال کا راستہ خود بنا لیتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت آج بھی ہمارے لیے پیغام ہے۔ اللہ کی عبادت، عاجزی، انصاف اور شکر گزاری وہ راستہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دیتا ہے۔ قوم عاد کے مضبوط گھر، بلند عمارتیں اور بڑی طاقت سب ختم ہو گئی، لیکن قرآن میں ان کا ذکر باقی رہ گیا تاکہ آنے والی نسلیں سبق حاصل کریں۔ یہی تاریخ کا سب سے بڑا راز ہے کہ انسان چلا جاتا ہے، اس کی دولت اور طاقت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اعمال کا اثر باقی رہتا ہے۔ تو قوم عاد کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل عظمت لمبے قد، بڑی عمارتوں یا طاقت میں نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔